ایک وقت ایسا آئے گا جس کے بارے میں ہم صرف کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جدھر کیا آپ ایسے شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو تاریخ میں جس نے اللہ کی جنت کو ٹکرا کے اس دنیا میں اپنی ایک جنت بنائی ہے؟ کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ ایسے شخص کے بارے میں جانتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ دولت تھی اور آج بھی ہے، لیکن وہ اپنی دولت کے ساتھ، اپنے خزانے کے ساتھ اس مٹی میں مل چکا ہے؟ کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ اب آخری سوال یہ ہے کہ جب اس دنیا میں سارا کچھ ختم ہو جانا ہے تو پھر ہم اتنی کوشش کیوں کرتے ہیں اس دنیا کو حاصل کرنے کی، اتنی تگو کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی مثال ایسی ہے، آپ نے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں پورا نظام حیات آپ نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا اس دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کھیتی ہے، اور پھر وہ سرسبز ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ زرد پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ مکمل طور پر تیار ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے اور پھر اسے چور چور کر دیتا ہے۔ اب میری سمجھ میں جو یہ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اس دنیا کا جو نظام ہے، سب سے پہلا لفظ جو غور کرنے والا ہے، نبی کریم نے فرمایا دنیا کی مثال ایسی ہے۔ اگر یہ زندگی کی مثال ہوتی تو پھر میں یہ سمجھ جاتا یہ انسانوں سے بات ہو رہی ہے، لیکن نبی کریم فرما رہے ہیں نہیں، صرف دنیا نہیں، صرف انسان نہیں، اس دنیا میں ہر چیز جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے اس کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے گا۔ سو ایک چیز تو یہ کہ دنیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر سرسبز کرنے سے کیا مراد ہے؟ سرسبز کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک پیک پوائنٹ پر لے کے جاتا ہے، جسے سمجھانے کے لیے میں نے اسی لیے یہاں پہ 4 بوتلیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے لائف سائیکل۔ سو اس سائیکل سے یہ مراد ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک سرکل میں گھومتی ہے۔ سو اس دنیا کی ہر چیز اس حدیث مبارکہ کے مطابق ایک سرکل میں گھومتی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم انسان کی حیات کے اوپر دیکھتے ہیں، انسان کی زندگی کے اوپر دیکھتے ہیں۔ تو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں آتا ہے، اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ماں باپ اسے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے طاقت عطا کرتا ہے، پھر وہ اسکول کی تعلیم حاصل کرے گا، مدرسے کی تعلیم حاصل کرے گا، اس کے بعد اس کی جاب ہوگی، اس کی شادی وغیرہ ہوگی، تو تب وہ والا پوائنٹ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث میں کہہ رہے ہیں سرسبز ہوگا۔ اس طرح یہاں پر ایک بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے، اس حدیث مبارکہ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس ٹائم میں پہنچیں جو کہ آپ آلریڈی اس ٹائم میں ہیں، سب سے بڑی بے وقوفی ہم انسان یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ لائف کا ایک سرکل ہے۔ اگر آج میں اس سچویشن میں ہوں تو آنے والے کل کو میں نے اس سچویشن میں ہونا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ زرد پڑ جاتی ہے۔ زرد پڑنے سے کیا مراد ہے؟ اگر میں انسان کی زندگی میں یا پودوں کی زندگی میں مثال دوں تو وہ یہ والا ڈبہ ہے، ہر چیز مرجھا جاتی ہے۔ اور یہ جو اٹ سیلف کھیتی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اگر اس کے اوپر ہم غور کریں تو کھیت تو خالی ایک زمین ہے، وہ کبھی بھی ہرا بھرا نہیں رہ سکتا ہے۔ جب ہم اس میں فصل بوتے ہیں تو اس کے بعد ایک نہ ایک دن ایسا آنا ہوتا ہے جب ہم نے اس فصل کو کاٹنا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی خوبصورتی دیکھیں کہ اتنی بہترین مثال زندگی میں اور مل ہی نہیں سکتی کہ جس طرح کھیت میں کاشت ہوتی ہے، پھر وہ سرسبز ہو جاتا ہے، پھر اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب وہ زرد پڑ جائے گا، مطلب کہ جب اس میں سے اس کا پھل، اس کا اناج ختم ہو جائے گا یا وہ مرجھا جائے گا، انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ آج انسان کے جسم میں طاقت ہے، آج انسان کے پاس شاید پیسہ ہو، آج انسان کے پاس جوانی میں رشتہ داریاں ہیں، لیکن جو انسان اپنی زندگی میں بوڑھا ہوتا ہے انسان کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔
تو ہماری زندگی میں، ہمارے اس لائف سائیکل میں جتنے لوگ ہمیں حسن کی وجہ سے ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، حسن جانے سے ان کی محبت بھی گئی، جو پیسے کی وجہ سے محبت کرتے تھے ان کی محبت بھی گئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، مال و دولت دیا، اولاد کی شادیاں ہو گئیں، وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور پھر وہ ٹائم آتا ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں سے انسان شروع ہوا تھا، یہ پھر انسان اس حالت میں آیا، اور ابھی جو میں نے حدیث پاک کے الفاظ پڑھے پھر وہ یہاں پہ آ گیا، مرجھا گئی ہر چیز، رشتے ناطے سب ختم ہو چکے ہیں، انسان یہاں پہ بچے کی حالت میں تھا، ابھی ادھر بوڑھے کی حالت میں، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جس کے بارے میں ہم صرف کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جدھر سے انسان آیا تھا وہ واپس انسان ادھر چلا گیا۔ ابھی بھی ادھر سٹوری ختم نہیں ہوئی، نہ ہی حدیث پاک کا مفہوم ختم ہوا ہے۔ تو کیونکہ اگر آپ لفظوں کے اوپر غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں جب سب کچھ تیار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے۔ ختم کرنے کے بعد ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے کہ پھر اسے چور چور کر دیتا ہے۔ اب جب سب کچھ ختم ہو چکا ہے آلریڈی، بندہ اس دنیا سے جا چکا ہے، تو پھر یہ چور چور کیا ہوا؟ انسان کی وراثت تقسیم ہو گئی، جو پیسے جو مال و دولت وہ بڑے بچا کے رکھتا تھا وہ بھی گئے، انسان کی زمینیں بھی گئیں، جو کچھ اس دنیا میں اس نے فیم حاصل کیا تھا وہ بھی چلا گیا ہے۔ اور شروع میں نے آپ سے سوالات پوچھے تھے کہ کیا آپ اس انسان کے بارے میں جانتے ہیں جس نے اپنی جنت بنائی؟ اس انسان کا نام تھا شداد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی وجود کا انکاری ہو گیا۔ تو جس طرح آپ شداد کو نہیں جانتے ہیں نا، ایک وقت آئے گا اور وہ دور نہیں ہے، یہ کبھی مت سوچیں کہ وہ وقت ہمارے اوپر آنا نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جس طرح ہم شداد کو نہیں جانتے، اتنا بڑا بادشاہ، ہم جب لاہور میں گئے تھے آپ نے دیکھا تھا وہ کتنی بڑی حویلیاں ادھر بنی ہوئی ہیں، کتنے اس بادشاہ کے پاس کمرے ہیں، دربان ہیں، نوکر چاکر ہیں، نہانے کے لیے الگ جگہ ہے، سونے کے لیے الگ جگہ ہے۔ ایک قلعہ کے اندر ایک بادشاہ کی 10 سے 12 رہائش گاہیں ہوتی ہیں جہاں پر وہ سوتا تھا، کتنی کنیزیں ہوں گی، لیکن کدھر گیا ہے؟ جب میں گیا ہوں آپ سب میرے ساتھ تھے، خالی تھا ادھر، نہ بادشاہ تھا، نہ ہمیں آج تک پتہ ہے کہ وہ کون سا بادشاہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے بڑے خوبصورت الفاظ میں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو زندگی ہے، اس زندگی میں جس سٹیج پر بھی ہو اس سٹیج کے اوپر اگلی سٹیج کی تیاری کر لینا۔ اگر آپ اب آج اس سٹیج میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے، آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، تو کبھی بھی اس چیز کے اوپر اترانا نہیں ہے، نہ ہی مغروری کرنی ہے، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب پھر آپ نے یہاں سے موو ہو کے یہاں آنا ہے، اور پھر یہاں سے یہاں آنا ہے جہاں پر انا للہ ہوتی ہے۔ قارون کے بارے میں نے ذکر کیا ہے، قارون اس دنیا کا سب سے امیر ترین انسان تھا، اس کے جو خزانے تھے اس کی چابیوں کے لیے اس نے پوری ایک جماعت بنائی ہوئی تھی، کئی لوگ تھے جو اس کے صرف تالوں کی چابیاں اٹھا کر لے کے جاتے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں، اتنا امیر آدمی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر گیا ہے، اتنا امیر بادشاہ اپنی جنت بنا لی اور آپ کو نہیں پتہ ہے۔ سو اس حدیث پاک سے ہمیں نتیجہ یہ نکلتا ہے اور ہمیں سبق یہ لینا چاہیے کہ اگر اتنے بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا، اور ہماری زندگی تو ان بادشاہوں جیسی ہے بھی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کچھ بچوں کے والد خاص طور پہ بیرون ملک ہیں، صبح سے لے کر رات تک وہ وہاں پر 24 گھنٹے 18 گھنٹے 12 گھنٹے روٹین میں کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور یوں ان کی زندگی گزرتی رہتی ہے۔ جوانی سے پھر وہ بڑھاپے میں آتے ہیں، بڑھاپے میں جب واپس آتے ہیں نہ ان کے پاس مال و دولت ہے، نہ ان کے پاس اولاد ہے، اور نہ ان کے پاس وہ فیم ہے۔ اس لیے آج کا لیسن یہی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ آج سے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی ہم کوئی فیصلہ کریں، جب بھی ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، تو
جس سچویشن میں کرنٹلی ہیں اس سچویشن کے بارے میں نہیں صرف سوچنا، ہم نے زندگی کی جو لاسٹ سٹیج ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، شکریہ۔